بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب روض الباسم من خلق النبی الخاتم، جلد نمبر 2 اور وَاضْرِبُوهُنَّ کے معنی کی تفصیل چل رہی ہے، پیج نمبر 92۔ سورہ بقرہ یہ آیت نمبر 228 میں ارشاد ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور دستور کے مطابق عورتوں کے بھی مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر۔ اسی مضمون کے حامل متعدد اور آیات بھی ہیں۔ اب لو اگر ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنی سنت مبارکہ کے دیکھیں تو اسے امام مسلم، احمد بن حنبل، ابو داود، ابن ابی شیبہ اور دارمی وغیرہ نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کبھی کسی عورت یا کسی خادم بلکہ کسی بھی جاندار کو نہیں مارا سوائے میدان جنگ میں قتال فی سبیل اللہ کرتے ہوئے۔ حدیث کے الفاظ درج ذیل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ کسی عورت کو اور نہ ہی کسی خادم کو، مگر یہ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہوں۔ ایسی احادیث مبارکہ کی اہمیت کسی بھی شک و شبہ سے بالا ہے۔ واضح بات ہے کہ کسی عورت، خادم بلکہ کسی بھی جاندار کو مارنا سنت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صریحاً اعراض ہے۔ 10 ایک اور روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چہرے پر ضرب لگانے یعنی تھپڑ مارنے سے منع فرما دیا۔ امام احمد بن حنبل، ابو داود، نسائی، عبدالرزاق اور طبرانی نے حضرت معاویہ بن حیدہ القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ما حق زوجۃ احدنا علیہ، یا رسول اللہ ہم میں سے کسی پر اس کی بیوی کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جو تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب جو تم خود پہنو یا کماؤ تو اسے بھی پہناؤ، اس کے منہ پر نہ مارو، اسے برے لفظ نہ بولو اور اسے خود سے الگ نہ کرو مگر گھر کے اندر ہی۔ 11 اسی معنی کو امام ابن ماجہ، حاکم اور ابن حبان نے ذرا مختلف الفاظ سے روایت کیا ہے۔ حضرت معاویہ بن حیدہ القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے ایک بیوی کا اپنے خاوند پر حق کی بابت سوال کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہی باتیں ذکر فرمائیں۔ حدیث مبارک کے الفاظ یہ ہیں، ایک آدمی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ بیوی کا اپنے خاوند پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب خود کھائیں تو اسے بھی کھلائیں، جب خود جس معیار کا لباس پہنے تو اسے بھی اسی معیار کا ملبوس پہنائیں، اس کے چہرے پر ہرگز نہ ماریں اور نہ اسے برا بھلا کہیں، اس سے ترک تعلق نہ کریں مگر گھر کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے۔ ان دونوں روایت میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا، ان کو ایک دوسرے کی تائید میں صریحاً بیان کیا جا سکتا ہے۔ متن کا سیاق و سباق اور حدیث میں مذکورہ ایجا رسانی کا صحیح مفہوم۔ ایک حدیث میں دیے گئے فرمان کا اکثر اس لیے غلط مطلب لیا گیا ہے کہ اس کے سیاق و سباق کو سمجھا نہیں گیا۔ امام مسلم، ابو داود اور ابن ماجہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا لوگو تم عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو کیونکہ تم نے ان کو اللہ تعالیٰ کی امان سے لیا ہے اور تم نے اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی کلمہ نکاح کی بنا پر انہیں اپنے اوپر حلال کیا ہے۔ تمہارا حق ان پر یہ ہے
کہ وہ تمہارے بستر پر یعنی تمہارے گھر میں کسی ایسے شخص کو ہرگز نہ آنے دیں جس کا آنا تمہیں ناگوار ہو۔ پھر اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں ایسی سرزنش کرو جس سے چوٹ نہ لگے، اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم اپنی حیثیت کے مطابق انہیں اچھی خوراک اور اچھی پوشاک فراہم کیا کرو۔ یہ حدیث ایک خاص صورتحال بیان کر رہی ہے جس کے مطابق ایک بیوی کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے بستر پر کسی شخص کو ہرگز نہ آنے دیں۔ اس سے ایسا انتہائی جذباتی رد عمل پیدا ہو سکتا ہے جس میں مرد کوئی خطرناک قدم اٹھا سکتا ہے۔ لہذا اس جذباتی صورتحال میں شوہر کو بیوی کے خلاف ایسے کسی انتہائی اقدام سے روکنے کے لیے ضرب غیر مبرح یعنی غیر تکلیف دہ یا غیر اذیت رساں خفیف ضرب کی شرط بطور آخری حد عائد کی گئی ہے، جس سے خاوند کو اس صورتحال میں بھی تجاوز کرنے کی اجازت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ضرب غیر مبرح کی وجاہت میں فرمایا کہ ایسی ضرب جو مسواک یا اس طرح کے کسی چیز سے لگے اور صورتحال ایسی شرمناک ہو جس میں کوئی ناپسندیدہ شخص آپ کے گھر میں آپ کی بیوی کے ساتھ پایا جائے، اس حدیث کی صورتحال کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 میں بیان کی گئی۔ زوجین کے مابین نزاع کی کوئی صورتحال سے کوئی مطابقت نہیں، کیونکہ اس حدیث میں تو ایک انتہائی جفاکاری کا عمل بیان کیا گیا ہے جو نہ صرف دھوکے سے شوہر کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے اور اس کے حقوق کو پامال کرنے کی حرکت ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے احکامات کی نافرمانی کا صریح ارتکاب بھی ہے۔ یہ سیاق و سباق اور فرمان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو بیویوں کو کوئی اذیت نہ دے، اور ایسی ہی دیگر احادیث کی کثرت سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ بیوی کو ضرب لگانے کی یا اذیت رسانی کی ممانعت کے حکم کی کوئی استثناء نہیں، جیسا کہ غلط فہمی کی بنا پر مذکورہ حدیث کو سمجھا جاتا ہے۔ یہ نقطہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کے اخلاقی علو اور بلند کرداری کو بیوی کو اذیت رسانی سے گریز پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ مختص فرمایا ہے۔ قرآنی احکامات، فرامین رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور علماء دین کے آثار سے یہ بات متحقق ہے کہ بیوی کو جسمانی اذیت کا ارتکاب کرنے والا تادیبی کارروائی کا مستحق ہے۔ ازدواجی معاشرت کا قرآنی پیرائے عمل باہمی محبت، شفقت اور زوجین کے مابین معدت پر مبنی ہے، جو ایک مضبوط اور امن و آشتی سے مزین انسانی تہذیب کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ ایسا ادراک وہی جو رشتے ازدواج کے اس اعلیٰ تر مقصد سے بے بہرا ہو، اسلامی قانون کے ان بلند مقاصد کی پہچان سے کاملاً عاری ہے۔ خلاصہ کلام، روایتی عربی زبان کے لفظ ضرب یعنی ضرب کا وسیع معنوی تجزیہ کرنے سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں وَأَضْرِبُوهُنَّ کے حکم سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ بیویوں کو مارا جائے، جد و کوب کیا جائے یا جسمانی اذیت کا نشانہ بنایا جائے۔ ایسا ترجمہ قرآنی نقطۂ نظر میں شادی کے عمومی پیرائے عمل اور معنی و لسانی سیاق و سباق کے قطعی منافی ہے۔ لہذا عرفان القرآن میں کیا گیا ترجمہ قرآن حکیم کی آیہ مبارکہ کی روح کے عین مطابق ہے،
اور روایتی عربی زبان کی معنوی حدود سے ہرگز متجاوز نہیں ہے۔ اور فصل تفری، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بیوی کو شوہر کے حقوق ادا کرنے کا حکم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح شوہروں کو بیویوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح بیویوں کو بھی شوہروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ بحیثیت بیوی، عورت کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر اور بچوں کے لیے گھر کے ماحول کو پرسکون اور خوشگوار بنانے کی پوری کوشش کرے، اپنی عفت و عصمت کی بدرجہ اتم حفاظت کرے، وفادار، نیک شیار اور اطاعت گزار بیویوں کے دم قدم سے کسی شوہر کے لیے اس کا گھر رشک علم بن جاتا ہے، جسے بلا تعمل جنت نظیر قرار دیا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورہ الروم آیت نمبر 21۔ اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کی طرف سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ بے شک اس نظام تخلیق میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 34۔ مرد عورتوں کے محافظ اور کفیل ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ مرد ان پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ پس نیک بیویاں اطاعت شیار ہوتی ہیں، شوہروں کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت کے ساتھ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ حدیث 1۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سن لو، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ریاستی سطح پر حکمران نگران ہے، اور اس سے اس کی رعایا سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ آدمی اپنے اہل و عیال کا نگران ہے، اور اس سے اس کی رعیت یعنی گھر والوں سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ خانگی سطح پر عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے، اور اس سے اس کی رعیت یعنی شوہر کے گھر سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ خادم اپنے مالک کے مال کا نگران ہے، اور اس سے اس کی رعیت سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ راوی کہتے ہیں، میرے خیال میں یہ بھی فرمایا کہ آدمی اپنے باپ کے مال کا نگران ہے، اور اس سے اس کی رعیت سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اور تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعیت سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ فصل 1۔ عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں اور مردوں پر عورتوں کے حقوق۔ حضرت عمرو بن احوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا ہے کہ وہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور واعظ و نصیحت فرمائی اور فرمایا خبردار ہو جاؤ، تمہارے حقوق تمہاری عورتوں پر اور تمہاری عورتوں کے حقوق تم پر ہیں۔ تمہارا حق بیویوں پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو تمہارے ناپسندیدہ لوگوں سے پامال نہ کرائیں اور ایسے لوگوں کو تمہارے گھروں میں نہ آنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو۔ اس حدیث کو امام ترمذی، ابن ماجہ اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ 3، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کا بیوی پر یہ حق ہے کہ وہ اس کے بستر سے الگ نہ ہو، یعنی ازدواجی حقوق کی ادائیگی کے لیے شوہر کے بلانے پر انکار نہ کرے، اور اگر خاوند اس کے بھروسے پر کوئی قسم کھا لے تو اس کی قسم کو پورا کرے، اس کے حکم کی اطاعت کرے، اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، اور جسے خاوند ناپسند کرتا ہو اسے گھر میں داخل نہ کرے۔ اس حدیث کو امام طبرانی، رویانی اور دیلمی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 4، ابن حبان، طبرانی اور بیہقی کی ایک روایت میں ہے وہ کسی ایسے شخص کو اپنے گھر داخل ہونے کی اجازت نہ دے جسے اس کا شوہر ناپسند کرتا ہو۔ فصل 2، بیوی کا شوہر کے کام میں ہاتھ بٹانا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے شادی کی تو ان کے پاس ایک اونٹ اور ان کے گھوڑے کے سوا روئے زمین پر کوئی مال، کوئی غلام، کوئی چیز نہ تھی۔ میں ہی ان کا گھوڑا چراتی، پانی پلاتی، ان کا ڈول سیتی اور آٹا گوندتی۔ میں اچھی طرح روٹی نہیں پکا سکتی تھی، انصار کی کچھ لڑکیاں میری روٹی پکا جاتی تھیں۔ یہ بڑی سچی اور باوفا عورتیں تھیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ زمین جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں دی تھی، اس سے میں اپنے سر پر کھجور کی گٹھلیاں گھر لایا کرتی تھیں۔ یہ زمین میرے گھر سے 2 میل دور تھی۔ اس کے بعد میرے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خادمہ میرے پاس بھیج دی۔ وہ گھوڑے کا سب کام کرنے لگی اور میں بے فکر ہو گئی، گویا والد ماجد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادمہ بھیج کر مجھ کو آزاد کر دیا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ 3، نیک بیوی خوش بختی کی علامت ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں آدمی کی خوش بختی کی علامت 3 چیزیں ہیں اور بدبختی کے مظہر بھی 3 چیزیں ہیں۔ آدمی کی خوش بختی ان 3 چیزوں میں ہے: 1، نیک بیوی، 2، پرسکون گھر، اور 3، اچھی سواری۔ جبکہ بدخو بیوی، برا گھر اور بری سواری اس کی بدبختی میں سے ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، حاکم، طیالسی اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ امام حیثمی نے کہا ہے کہ حدیث احمد کے رجال صحیح حدیث کے رجال ہیں۔ حدیث نمبر 7، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب چاندی اور سونے کے متعلق سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 34 میں حکم نازل ہوا تو صحابہ نے کہا کہ پھر ہم ناگزیر ضروریات کے لیے کون سا مال جمع کریں؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ میں تم لوگوں کی خاطر ابھی اس کے متعلق معلوم کرتا ہوں۔ وہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جبکہ میں ان کے پیچھے تھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم کون سا مال مستقبل کی ضروریات کے لیے پس انداز کریں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے شکر گزار دل، ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی زبان اور مومنہ یعنی صالح اور دیندار بیوی طلب کرے، جو دنیاوی امور کے ساتھ ساتھ اخروی امور میں بھی تمہاری معاونت کرے، یہی حقیقی مال و دولت ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے، ابن ماجہ نے مذکورہ الفاظ سے، رویانی اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 8، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے تقوی کے بعد مومن کو نیک بیوی سے زیادہ کسی بھی چیز سے فائدہ نہیں ہوا۔ اگر وہ اسے حکم دے تو وہ اپنے خاوند کی اطاعت کرے، اگر اس کی جانب دیکھے تو وہ اسے خوش کرے، اگر وہ اس پر بھروسہ کر کے کوئی قسم کھا لے تو وہ اسے پورا کرے، اور اگر شوہر کہیں چلا جائے تو بیوی اس کی عدم موجودگی میں اپنی جان، عزت و آبرو اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ، طبرانی اور ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ 4 بہترین بیوی کے اوصاف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، عورتوں میں سے کون سی عورت سب سے اچھی ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جب اس کا خاوند اس کی طرف دیکھے تو وہ اخلاق و زیبائی میں اپنے خاوند کے لیے فرحت و مسرت کا باعث بنے، جب وہ کسی کام کی خواہش کرے تو اسے بجا لائے، اور اپنے نفس اور اپنے مال میں وہ شوہر کی مرضی کے خلاف کچھ نہ کرے۔ اس حدیث کو امام احمد، نسائی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ 5 تابع فرمان بیوی کی فضیلت۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے 5 گانا فرض نمازوں کی ادائیگی کی، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی عصمت کی حفاظت کی اور اپنے شوہر کی تابع فرمان رہی، تو اس سے کہا جائے گا تم جنت کے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس حدیث کو امام احمد، ابن حبان اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ 11 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اس حال میں وفات پائی کہ اس کا خاوند اس کی فرما برداری کے باعث اس سے راضی تھا، وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اس حدیث کو امام ترمذی، ابن ماجہ، ابو یعلا، حاکم، ابن ابی شیبہ، طبرانی اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ 6 بیوی اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ اپنے خاوند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے، اور اس کی اجازت کے بغیر کسی کو اس کے گھر میں آنے کی اجازت دے، نیز اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر وہ جو کچھ بھی شوہر کی کمائی میں سے نیکی کی مد میں خرچ کرے گی، اس کے خاوند کو بھی اس کا نصف اجر ملے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ 7 شوہر کی ناشکری کرنے والی خواتین کا حکم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوزخ دکھائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں، کیونکہ وہ ناشکری کیا کرتی ہیں۔ عرض کیا گیا، کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہے اور اس کے احسان کا انکار کر دیتی ہے۔
جبکہ خاوند اسے اور اپنی اولاد کو بساط بھر ضروریات زندگی، آسائشیں اور راحتیں مہیا کر رہا ہوتا ہے۔ اگر تم ان میں سے کسی کے ساتھ عمر بھر بھلائی کرو، پھر اسے تمہاری کوئی ایک شے بھی ناپسند لگے یا اسے ذرہ بھر تکلیف پہنچ جائے تو کہہ دے گی کہ میں نے تم سے کبھی کوئی بھلائی نہیں پائی۔ مراد یہ ہے کہ زندگی کے تلخ و شیریں حالات میں بسا اوقات غیظ و غصے کے باعث پیمانہ صبر لبریز ہو جاتا ہے اور بیوی زندگی بھر کی دیگر تمام بھلائیوں کا بھی انکار کر بیٹھتی ہے۔ یوں بالواسطہ طور پر ناشکری کے سبب کفران نعمت کی مرتکب ٹھہرتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری، احمد، نسائی اور ابو عوانہ نے روایت کیا ہے۔